اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. وہ تو ہے ہی بڑا توبہ کرنے والا، بڑا مہربان. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت ملے تو اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کریں گے وہ دوزخی ہوں گے جہاں انہیں ہمیشہ پڑے رہنا ہوگا. فتلقى آدم من ربه کلمات، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات پائے. کون سے کلمات پائے؟ سورہ اعراف میں تذکرہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں معاف نہ فرمائیں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم ضرور بضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے. اور یہی قول اکثر حضرات مفسرین کی طرف سے منقول ہے. اس کے علاوہ اور بھی کلمات دیگر مفسرین نے بیان کیے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی طرف سے الہام کیے گئے. جیسے حضرت ابو العالیہ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اگر میں توبہ کر لوں، اپنے احوال کو درست کر لوں تو تیری طرف سے میرے سلسلے میں کیا فیصلہ ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تب تو میں تمہیں جنت کی طرف دوبارہ لوٹا دوں گا. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان کلمات کے ذریعے توبہ اور استغفار کیا کہ اللہم لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی انک انت خیر الغافرین. اللہم لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فارحمنی انک انت خیر الراحمین. اللہم لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کیا کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. بہرحال یہ تمام دعائیں اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر کلمات اور دیگر دعاؤں کا حضرات مفسرین نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دعاؤں اور ان کلمات کے ساتھ اللہ کے دربار میں معافی اور استغفار کیا، اللہ کے سامنے توبہ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ تو اپنی جگہ بالکل 100% اپنی جگہ صحیح ہے. ایسے ہی ان کلمات کے ذریعے بھی حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے عتاب اور اللہ کی طرف سے سرزنش سے وہ دوچار ہوئے، خطا کے سرزد ہونے کی وجہ سے جنت جیسے عظیم مقام سے نکال دیے گئے. تو ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کن کن الفاظ کے ذریعے اور کس کس طرح سے اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار کیا ہوگا اور کس کس طرح آہوازاری کی ہوگی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. مدتوں اس پر روئے ہوگے اور کس قدر انہوں نے اس پر اللہ کے دربار میں گریہ وزاری کی ہوگی. اس لیے متعینہ طور پر یہی کلمات کہے ہم باضابطہ نہیں کہہ سکتے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات پائے. ظاہر ہے کہ ان کے اندر تواضع، انکساری اور ندامت کی کیفیت پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دل میں وہ کلمات الہام فرمائے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر اس کے اندر تواضع، انکساری، ندامت و شرمندگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود انسان کے دل میں توبہ و استغفار کے کلمات ڈالتے ہیں. ان کے واسطے سے اللہ سے معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ اگر ان سے سہون و نسیانن کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ کے دربار میں وہ معافی اور تلافی کرتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑا پسند فرماتا ہے کہ بندوں سے اگر کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو بندے اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرے. ہاں اس کے بالمقابل یہ شیطان کا مزاج ہے کہ گناہ کرے، نافرمانی کرے اور پھر اس پر اڑ جائے، اس پر ڈٹ جائے، جیسے کہ شیطان نے کیا جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا اور جب اس سے پوچھا گیا تو کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آدم سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا جبکہ آدم کو مٹی سے. تو اپنے گناہ اور اپنے خطا پر اڑ جانا
اس پر ڈٹ جانا یہ شیطان کا مزاج ہے، یہ ملعون ابلیس کا مزاج ہے۔ تابہ کے معنی اصل آتے ہیں رجا کے۔ یہ لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بندے کے لیے۔ اللہ کے لیے ہوتا ہے کتاب اللہ علی فلان، کہ اللہ نے فلاں کی توبہ قبول کی۔ کتاب اللہ بالرحمت والمغفرت، کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی طرف رحمت اور مغفرت کے ساتھ متوجہ ہوا اور توفیق کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہوا۔ اور جب یہ بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو تابہ فلان اللہ، فلان گناہ کو چھوڑ کر اور گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ انہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا، معاف فرمانے والا ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، کہ ہم نے کہا کہ یہاں سے سب کے سب تم اتر جاؤ۔ پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، ہم نے کہا کہ یہاں سے ایک دوسرے کے دشمن ہو کر اتر جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ یہاں پر دہرایا قلنا اهبطوا منها جميعا۔ تو اس کے سلسلے میں حضرات مفسرین نے کہا قلنا اهبطوا تھا عتاب کے ساتھ تھا اور سرزنش کے ساتھ تھا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، درخت کا پھل کھا لیا، اور شیطان ملعون نے ان کو اس طرح بہکایا، تو ان سب کو اللہ کی طرف سے سرزنش کی شکل میں حکم ہوا کہ یہاں سے سب کے سب نیچے اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر۔ جبکہ اس مرتبہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اور ضمن میں ان کی پوری ذریت کو خطاب ہے، اور اس میں ایک طرح کا اعزاز اور ایک طرح کی تکریم کے ساتھ ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اور ان کی ذریت کو زمین کی طرف بھیجا جا رہا ہے، لیکن اعزاز کے ساتھ زمین پر خلافت اور نیابت کی عظیم ذمہ داری سنبھالنے کے اور اس منصب پر فائز کرنے کے لیے۔ بعض نے اس کے علاوہ اور بھی معنی بتلایا۔ پہلی مرتبہ جو قلنا اهبطوا کہا تھا وہ جنت سے آسمان دنیا پر اتارے جانے کا تذکرہ تھا، اور دوسری مرتبہ جو قلنا اهبطوا ہے وہ آسمان دنیا سے زمین پر اتارے جانے کے سلسلے میں۔ جبکہ بعض نے کہا کہ پہلی مرتبہ جو قلنا اهبطوا کہا تھا وہی قلنا اهبطوا دوسری مرتبہ بھی کہا، کسی معاملے پر زور دینے کے لیے اور اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، جیسے جملے کو دہرایا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا قم قم، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، ایسے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے۔ لیکن اصل بات وہی ہے کہ پہلی مرتبہ جو اللہ کی طرف سے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اور ساتھ ہی ابلیس کو ایک سرزنش اور ڈانٹ کے طور پر تھا، جبکہ دوسری مرتبہ میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اور ضمن میں ان کی پوری ذریت کو زمین کی خلافت اور باغ ڈور سنبھالنے کے لیے زمین پر بھیجا جا رہا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اور اس میں ایک طرح کا اعزاز اور ان کی تکریم بھی ہے۔ پچھلی آیت میں بعضکم لبعض عدو، اس میں ایک طرح کی سرزنش کا پہلو شامل تھا، اور یہاں دوسری مرتبہ میں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ یہ بتلاتا ہے کہ دوسری مرتبہ میں اکرام ہے، اس میں اعزاز ہے۔ فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوگے۔ دو باتیں فرمائی کہ جو ہدایت پر عمل کرے گا، اور ہدایت ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے جو انبیاء علیہ السلام آئے گے، یا اللہ کی طرف سے جو کتابیں آئے گی، یا صحیح رہنمائی کی جو بھی بات آئے گی، کہاں کہ جو اس پر عمل کرے گا، اس کی جو پیروی کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ دو وعدے فرمائے کہ فلا خوف علیہم، کہ اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور وہ غم زدہ نہیں ہوگے۔ جو خوف کے سلسلے میں یاد رہے، آئندہ کسی ڈر اور اندیشے کے لیے خوف کا استعمال ہوتا ہے، ولا هم يحزنون، کہ وہ غم نہیں کریں گے۔ پچھلی جو باتیں ہوتی ہیں اس پر غم ہوتا ہے۔ یوں کہا کہ دنیا میں ہر انسان کو، چاہے وہ جس فیلڈ میں ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے رعایا ہو، چاہے وہ جس کیفیت اور جس کنڈیشن میں ہو، وہ خوف اور غم سے لازمی طور پر دوچار ہوتا ہے۔ وہ لازمی طور پر خوف اور غم سے سابقہ پڑتا ہے۔ کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جس کو خوف نہ ہو اور جس کو کوئی غم نہ ہو۔ ہر انسان خوف و غم سے دوچار ہوتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، گر باشد بنی آدم نہ باشد، کہ دنیا میں ایسا کون ہوگا جو غم سے دوچار نہ ہو، اور اگر غم سے وہ دوچار نہیں ہے تو وہ ابن آدم نہیں ہو سکتا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی، جو میری ہدایت اور میری رہنمائی کی جو پیروی کرے گا اس پر نہ آئندہ کوئی ڈر ہوگا، آئندہ کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے، یعنی پچھلی زندگی کے جو غم اس کو لائق ہو۔ پھر فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کہ کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، کہ وہ جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس عظیم کتاب میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی
پوری زندگی کی از ابتدا تا انتہا اور اس کی زندگی کا مقصد اور اس کی ذمہ داریوں کا مکمل تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کیا ان کے ذمے میں یہ انسان جب اس دھرتی پر آسمانوں سے رخصت ہو کر زمین کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم وصیت حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اور ان کے ذمے میں ان کی پوری ذریت کو یہ نصیحت فرمائی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یاد رکھو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، میری طرف سے تمہارے پاس رہنمائی آئے گی۔ ہدن یہ لفظ عام ہے، اس میں ہدایت کی تمام شکلیں ہو سکتی ہے کہ چاہے ان انبیاء علیہ السلام کی شکل میں، چاہے کتابوں کی شکل میں، یا پھر اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کی شکل میں، جس شکل میں بھی ہو اللہ نے فرمایا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم، جو میری ہدایت کی تابعداری کرے گا، میری ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، میری طرف سے عطا کردہ رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی گزار کر آئے گا، دو وعدے اس سے فرمائے، فلا خوف علیہم کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوگے۔ اس آیت کے پس منظر کو یاد رکھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا جا رہا تھا، اس وقت یہ نصیحت کی گئی، اس وقت یہ اللہ کی طرف سے وصیت فرمائی گئی۔ کتنی عظیم وصیت ہے اور کتنی عظیم نصیحت ہے کہ ہم انداز نہیں لگا سکتے۔ جیسے بڑے اپنے چھوٹوں کو جب وہ کسی سفر پر جا رہے ہوتے تو وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں ان کے سفر کے اعتبار سے اور اس سفر کی اہمیت کے اعتبار سے، تو اس انسان کو جب وہ جنت سے نکل کر دنیا میں آ رہا تھا، اس عظیم سفر پر جب وہ روانہ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت فرمائی حضرت آدم علیہ حوا علیہ السلام کو۔ کیا کہا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، کہا کہ ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی غم زدہ ہوگے۔ یہ دو باتیں کیوں کہی؟ اب سیدھی بات کہہ دی جاتی کہ اس کو دوبارہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ کیا اصل اس میں کیا نقطے کی باتیں ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ تو اصل آیت کے اس منظر کو دیکھے، آیت کے سیاق سباق کو دیکھے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے جا رہے تھے، تو اس وقت ان کو یہ نصیحت کی گئی، اس وقت ان کو یہ وصیت فرمائی گئی کہ یاد رکھو کہ آج تم جنت کی نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں، آج تم جنت کی نعمتوں سے تم کو نکال کر دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، لیکن اگر میری ہدایت پر عمل کر کے آؤ گے تو پھر تمہیں دوبارہ اس جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بجائے یہ کہنے کے کہ دوبارہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ تو اس میں ایک عظیم وعدہ ہے، وہ چیزیں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ جنت کے چھوٹنے کا غم تھا، تو یہ کہا کہ ولا هم يحزنون کہ وہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ گویا یہ کہا گیا کہ اگر تم میری ہدایت پر عمل کر کے آؤ گے تو جس جنت کے چھوٹنے کا تمہیں غم ہو رہا ہے، جس کا تمہیں رنج ہے، وہ دوبارہ تم کو وہ جنت دے دی جائے گی، تو تمہارا رنج اور غم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جیسے کسی انسان کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا، 1,00,000 روپیہ اس کے ہاتھ سے چلا گیا، اس کے غم ہونے کا رنج ہوتا ہے، لیکن جب دوبارہ اس کو روپیہ مل جائے تو اس کا رنج و غم دور ہو جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم دنیا میں تو آج جا رہے ہو، لیکن یاد رکھو اگر میری ہدایت پر عمل کر کے آؤ گے تو دوبارہ اس جنت میں تم کو داخل کیا جائے گا جس کے چھوٹنے کا تمہیں غم ہے، جس کے چھوٹنے کا تمہیں رنج ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس عظیم نعمت کو چھوڑ کر وہ دنیا میں آئے تھے، ان کو کس قدر رنج اور غم ہوا ہوگا، کس قدر اس پر ان کو حزن اور ملال ہوا ہوگا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جیسا کہ بعض ضعیف احادیث ہے، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال کر جب دنیا میں بھیجے گئے مسلسل 80 برس روتے رہے، بعض روایات میں پڑھنے کو ملا ہے۔ اور دوسرا یہ کہا کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کا رونا اور ایک طرف ان کی ذریت کا رونا، یہ کہا کہ دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کا رونا بڑھ جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان کے مقابلے میں بڑھ جائیں گے۔ اس میں اگرچہ مبالغہ ہو لیکن اندازہ لگائے، ایک طرف ایک فرد رو رہا ہو اور ایک طرف اربوں خربوں انسان رو رہے ہو، کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے، انہیں اس کا کس قدر رنج و غم ہوگا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ میری عطا کردہ ہدایت پر جو زندگی گزار کر آئے گا کہ وہ دوبارہ اس جنت میں داخل کر دیا جائے گا جس کے چھوٹنے کا تمہیں رنج ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ اب ایمان اور نیک اعمال کر کے میری ہدایتوں کے مطابق زندگی گزار کر اگر آؤ گے تو پھر ولا خوف علیہم پھر تمہیں اس جنت کے چھوٹنے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ باتیں یہ نقطے کی دو باتیں ہیں، یاد رکھیں۔ اور آگے فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یاد رکھو اس دنیا کی زندگی میں جو کفر کرے گا اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا، اولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہو گئے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جیسا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی سفر پر روانہ فرماتے کہ استودع اللہ دینکم وامانتکم خواتیم اعمالکم، اللہ کے امانت میں دیتا ہوں تمہارا دین بھی، تمہارا عمل بھی اور تمہارا عمل کا خاتمہ بھی۔ تو جیسے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم
رخصت فرماتے جب انسان اس دنیا کے سفر کے لیے روانہ ہو رہا تھا اور اس کے لیے قدم آگے بڑھا رہا تھا، جنت سے نکل کر اور آسمانوں سے اتر کر جب دنیا کے لیے سفر پر آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عظیم وصیت انسان کو فرمائی کہ انسان اگر ان عظیم نصیحتوں اور وصیتوں کے مطابق اگر زندگی گزارتا ہے تو اس کو ابد الآباد کی کامیابی نصیب ہوگی، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ اللہ کی عظیم نصیحتوں کو بھول کر اگر زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابد الآباد کی کامیابی نصیب فرمائے اور دنیا و آخرت کے ہر رنج و غم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نے جو عظیم نصیحت جو حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے ہم کو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان عظیم نصیحتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔